ایک صاحب نے لکھا نظر مانے ہوئے نوافل میں تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ سورت ملانا ضروری ہے، اور اگر نہیں ملائی تو سجدہ سہو واجب ہوگا. جی منت مانتا ہے کوئی بندہ نفل، تو نفل جب بھی آپ منت مانیں تو دو دو کر کے پڑھیں. آسان بات، دو دو کر کے پڑھیں. اگر آپ چار چار مثال کے تو میرا ایک کام ہو گیا تو میں 50 نفل پڑھوں گا، 100 نفل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، چار چار کر کے بھی پڑھ سکتے، لیکن اس میں ہر رکعت میں سورت ملانی ہوگی. نہ ملائی تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں، لیکن بہتر یہ کہ آپ دو دو رکعت کر کے مکمل کر لیجیے. ایک صاحب نے کہا کیا بلا ضرورت تصویر کھنچوانے پر گناہ ہوگا اور گھر میں تصویریں رکھنا جائز ہے؟ اصل میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جو ڈیجیٹل تصاویر ہے نا، یہ تصویر نہیں ہے. یعنی کیمرے سے، موبائل سے آپ تصویر اتارتے ہیں ڈیجیٹل، اس کو انہوں نے کہا کہ تصویر نہیں ہے. پھر آگے بڑی وضاحت کی حضرت نے کہ جو چیز باہر دیکھنا جائز ہے وہ تصویر میں، بتصویر بات ہو رہی ہے جاندار کی، غیر جاندار کی، دیوار کی، گھر کی، درخت کی، کسی پہاڑی کی، وہ تصویریں 100% جائز ہے. انسان اور جانور کی تصویر جس کو دیکھنا جائز ہے اس کو ڈیجیٹل میں دیکھنا جائز ہے، اس کی تصویر اتارنا بھی جائز ہے. اور جس کو عام حالات میں نامحرم کو دیکھنا ناجائز ہے، تو پھر ڈیجیٹل کے اندر بھی اگر اس کی تصویر ہے تو اس کو تصویر کو اتارنا اور دیکھنا ناجائز ہے. یہ کہنا کہ ڈیجیٹل تصویر جائز ہے، اب ڈرامے بھی دیکھ لو، فلمیں بھی دیکھ لو، نہ، یہ غلط بات ہے. یہ انہوں نے بالکل نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. اس لیے ایک تو یہ کہ ڈیجیٹل تصویر کی گنجائش ہے، اگر کوئی اتارتا ہے تصویر ڈیجیٹل تو ایسی سے جائز ہے دیکھنا اس کا، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. جہاں تک رہا ضرورت کا مسئلہ، اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا. اصل میں یہ جو تصویر ہے یہ خاص وجہ سے حرام کی گئی ہے. ایک ہوتی بت پرستی، ایک ہوتا بت پرستی، ایک سٹیچو بنا لینا، اس کی پرستش کرنا. ایک ہے مورت پرستی، تصویر پرستی. یہ شرک کی ایک مختلف قسم ہے، مستقل قسم ہے. بعض مذہب ہیں جو تصویر کی پوجا کرتے، نام لے دوں کوئی حرج نہیں. سکھ بابا گرو نانک کی تصویر رکھ کر عبادت کرتے، مانگتے، سجدہ کرتے، تصویر رکھ کر، بت نہیں. جتنے سکھ ہوتے ہیں یہ بت پرستی کے خلاف ہیں. بت پرستی ان کے مذہب میں جائز نہیں ہے، یہ اسٹیچو بنا کر. لیکن بابا گرو نانک کی تصویر سامنے رکھ کر، گھروں میں رکھ کر وہ اس کی عبادت کرتے، اس طرح مانگتے. تو مورت پرستی یہ عرب میں بھی تھا، یہ عرب میں بھی تھا کہ تصویر بنا کر اس کی پوجا کرنا. عیسائیوں کے اندر بھی تصویر کی پوجا ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا ہوا دکھایا ہوا ہے، اور حضرت مریم کی تصاویر ہیں اور ان کے گھروں میں لٹکائی ہوتی ہیں، اور اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں، اس کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں. تو مورت پرستی شرک ہے باقاعدہ، اس لیے تصویر کو منع کیا گیا. اور جہاں یہ نہیں ہوگی وہاں انشاءاللہ اللہ پکڑ بھی نہیں کرے گا. جیسے ضرورت شدیدہ، نوٹ کے اوپر تصویر، شناختی کارڈ کے اوپر تصویر، پاسپورٹ کے اوپر تصویر. اب آپ اس کے لیے تصویر کھینچوا رہے، جائز، جائز. ضرورت کے لیے تصویر کھینچوانا بھی جائز اور رکھنا بھی جائز ضرورت کے لیے، اور استعمال کر. بس اتنا سا ہے کہ آپ کی جیب میں ہو، چھپی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے، تصویر سامنے، شناختی کارڈ سامنے گر گیا، تصویر چاہے آپ ہی کی ہو، کوشش کریں اس کو ہٹا کر جیب میں رکھ لیں. کمرے میں بھی جہاں تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو کوشش کی رحمت کے فرشتے کہا میں نے. ایک صاحب کو جب یہ حدیث اس نے سنی کہ جب کسی گھر میں تصویر ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے، تو اس نے فوراً اپنے گھر میں تصویریں لگا لی. اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہی تو ہم نے سنا ہے کہ جس گھر میں تصویر لگی وہاں فرشتے نہیں آتے. تو عزرائیل بھی فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ عزرائیل، اب وہ بھی نہیں آئے گا. تو اس لیے وہاں محدثین نے کہا اس سے مراد رحمت کے فرشتے، کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے.
جو زحمت کے فرشتے وہ آئیں گے، وہ آئیں گے. بچوں کو ڈرائنگ بنانے کا شوق ہوتا ہے، ڈرائنگ سکھائی جاتی ہے، اس میں کیا ہے؟ جی اس میں ڈرائنگ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف جاندار کی تصویر بنا، اس کی شکل و صورت، آنکھ ناک کان وغیرہ بنانا، بھرپور کوشش کی جائے کہ ان کو ڈرائنگ کی دنیا بھری پڑی ہے ڈرائنگ اور چیزیں بنانے کے لیے، ان کا ذہن بنا دیا جائے تو الحمدللہ بہت سے بچے گھروں میں ایسے ہیں کہ ان کو پورا ڈرائنگ کا سامان دیا گیا ہے اور بڑی شاندار وہ سینریز بناتے ہیں اور بڑی شاندار وہ ڈرائنگ کرتے ہیں، لیکن شکل نہیں بناتے. اگر گھوڑا بھی بنا رہے ہیں تو اس کی وہ منہ وغیرہ نہیں بناتے، بس شکل نہ بنائے، تصویر میں زمرے میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. جی نماز میں بھی اگر پڑھنے تو اس میں کئی جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں. جی بس اوقات یہ شرٹس وغیرہ ہوتی ہیں نا، شرٹس وغیرہ ہوتی ہیں یا بٹن ہوتے ہیں، اس کے اوپر بس اوقات تصویریں بنی ہوتی ہیں. ایک ایڈیشن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر تو کھیل کے آیا تو شرٹس پہ یعنی فار ایگزامپل انہوں نے لوگو بنوایا ہے یا کچھ. جی اگر تو خاکہ بنایا ہوا ہے، جیسے عقاب کا خاکہ بنایا ہوا، اس کی آنکھیں چونٹ وغیرہ یہ وہ بالکل واضح شکل نہیں ہے، صرف خاکہ ڈیزائن کیا ہوا، اس کی گنجائش موجود ہے. جسے بعد جائے نمازیں ہوتی ہیں نا تو ان پر وہ پرندے اڑتے ہوئے دکھائے ہوتے ہیں، لیکن ان کی شکل نہیں بنائی ہوتی، یعنی منہ نہیں بنایا ہوتا، ویسے خاکہ ایسا ہوتا ہے، وہ جائز. بعد میں نے جائے نمازیں دیکھی کہ ان کے اوپر اونٹ بنا ہوا ہے، وہ عرب میں ہوتا ہے نا تو وہ اونٹ بنایا ہوا ہے جائے نماز کے اوپر، تو یا قالین ہوتا ہے، بس اوقات قالین اس پر تصویریں ہوتی ہیں، تو اس پہ بھی اگر شکل صورت واضح ہو تو اس سے بچنے کی کوشش ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں گئے، زوجہ مطہرہ کے ہاں گئے تو وہاں وہ پردوں میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی، یعنی پردوں میں تصویریں بنی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدلنے کا حکم دیا. تو اس لیے اگر کوئی شرٹ ایسی ہو جس پہ باقاعدہ کوئی تصویر بنی، جیسے بعض کھلاڑیوں کی تصویریں بنا دیتے ہیں شرٹوں کے پیچھے یا آگے بنا دیتے ہیں، ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی چیز پہن لی جائے، اس کو ڈھانپ لیا جائے یا اس کو الٹا کر کے پہن لیا جائے، کوئی تدبیر ایسی کر لی جائے کہ وہ ظاہر نہ رہے. جی یہ ہو گئے جی سارے. جی